اکثر لوگ مردوں کو خواب میں دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آخر مردے خواب میں نظر کیوں آتے ہیں۔ تو آج میں اس کی آپ لوگوں کو وجہ بتاؤں گا کہ مردے خواب میں کیوں نظر آتے ہیں، اور اگر آپ نے مردوں کو دیکھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ چونکہ مردوں کو خواب میں دیکھنے کی سیم ایک تعبیر نہیں ہے بلکہ الگ الگ تعبیرات ہیں، تو آپ نے مردے کو کس طرح سے دیکھا ہے، کس کنڈیشن میں دیکھا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس بات کے لیے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو میں کچھ خوابیں اور ان کی تعبیرات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مردے ہمیں خواب میں نظر کیوں آئے اور اس کی تعبیر کیا ہوگی، یا اس سے ہمارے اوپر کون سی مصیبت آ سکتی ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں مردے نظر آتے ہیں اور وہ اپنے پاس بلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں، یا وہ مردہ کہتا ہے خواب میں آ کر کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس کی تعبیر کو لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پر اب کوئی شاید مصیبت ٹوٹنے والی ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ تو کیا اس کی تعبیر ہوگی، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ اور یہ جو میں تعبیرات بتانے والا ہوں یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ رہے ہیں اور بہت ان کی کتابیں رہی ہیں، مصنف رہے ہیں، اور انہوں نے تعبیر الرؤیا پر بہت بڑا کام کیا ہے، خوابوں کی تعبیریں بہت زیادہ بتلائی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے خواب میں مردے کو مسکراتا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مردہ مرحوم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں خوش ہے۔ اگر آپ نے مرحوم کو اچھی کنڈیشن میں دیکھا ہے، اچھی حالت میں دیکھا ہے، چاہے وہ کفن میں دیکھا ہو یا کسی اور کپڑوں میں دیکھا ہو یا نیچرل جو گھر میں کپڑے پہنتا تھا ان کپڑوں میں دیکھا ہو، لیکن وہ کپڑے اس کے صاف ستھرے ہیں اور وہ شکل و صورت سے خوبصورت لگ رہا ہے، پریشان نہیں لگ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہی کی جائے گی کہ وہ مرحوم ہمارا اچھی جگہ ہے، اس کو کوئی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس سے تعبیر یہ نکالی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے خواب میں مرحوم کو دیکھا اور اس کو پریشانی کی حالت میں دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان سا لگ رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ مرحوم کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں جس نے خواب دیکھا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر دے، صدقہ دے دے اس کی طرف سے، یا خیرات کر دے، یا صدقہ جاریہ اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ کر دے۔ اس کے علاوہ اگر مرحوم کو خواب میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ نہا رہا ہے اور صاف پانی میں نہا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب وہ کس وجہ سے معاف کیا ہے یہ تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کیوں معاف کیا ہے، کس لیے معاف کیا ہے، یہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی مرحوم کو آپ نے خواب میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ مردہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یا تو ہم مر جائیں گے یا اب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ سوچ بالکل رانگ ہے، یہ اس بات کی بالکل بھی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ دیکھو جب وہ زندہ تھا نا، جب بھی وہ آپ کو موت نہیں دے سکتا تھا، وہ خود کو موت سے نہیں بچا سکا، کوئی موت سے خود کو نہیں بچا سکتا ہے، تو وہ آپ کو موت اور زندگی کیا دے گا؟ تو اب مرنے کے بعد وہ آپ کو نہ موت دے سکتا ہے نہ خود کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کے قبضے، قدرت اور اختیارات سارے ہیں کہ موت اور زندگی دینا اور پوری دنیا کے نظام کو چلانا۔ تو اسی طرح سے اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا ہے کہ مردہ میں اپنے پاس بلا رہا ہے تو اس کی بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرحومین کو اچھی حالت میں دیکھنا اچھی تعبیر ہوتی ہے، یہ سمجھا جائے گا ہمارے مرحومین اچھی جگہ ہیں۔ بری کنڈیشن میں دیکھا ہے تو آپ صدقہ دے دیں، خیرات کر دیں، ایصال ثواب کر دیں تاکہ ان کو اس چیز کا ثواب پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے رات کے کس حصے میں خواب دیکھا ہے، یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ ہم خوابوں کی تعبیر بعد میں دیکھیں گے، اس سے پہلے دیکھیں گے کہ ہم نے یہ رات کے کس حصے میں خواب دیکھا ہے۔ دیکھو جو خواب کی تعبیر ہوگی نا وہ اس وقت کے خواب کی تعبیر کچھ نہ کچھ نکلے گی جو خواب رات کے اخیر حصے میں دیکھا جائے۔ اخیر حصے کی خواب کی ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ذہنی خیالات جو ہوتے ہیں وہ خواب میں نظر آتے ہیں۔ آپ سوئے اور فوراً خواب دکھنا شروع ہو گئے تو ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ گندے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور مومن بندے کو خواب فرشتے کی جانب سے آتا ہے اور وہ رات کے تقریباً اخیر حصے میں آتا ہے۔ اکثر و بیشتر جو سچا خواب ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے وہ رات کے اخیر حصے میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت گہری نیند میں ہوتا ہے۔ جب گہری نیند کب سوتا ہے؟ وہ رات کے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے۔ تو اس ٹائم اگر آپ کو کوئی خواب نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی، اور اس کے لیے جو فرشتے کی جانب سے خواب ہوتا ہے وہ خواب سچا ہوتا ہے، اور وہ اسی بندے کو آتا ہے جو مومن ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا خواب
नबी के 46वें हिस्से के बराबर होता है। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।